لیکن قرآن ہی نے کہا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے. کتنا لطیف ہے. اللہ نے قرآن کو دوا نہیں کہا, قرآن کو شفا کہا ہے. دوا کبھی اثر کرتی ہے کبھی نہیں کرتی, قرآن شفا ہے نا. تو اللہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کل شاید پیش کر چکا ہوں, ظالم اس کا خسارہ اور بڑھ جائے گا. قرآن پڑھتے ہوئے کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا دماغ اپنے ہوتے, اپنوں سے شکوا کر رہا ہوں, ان کا دماغ بن جاتا ہے پھر بھائی یہ پتہ نہیں اب یہ جو فضیلت آپ سنا رہے ہیں مولا علی کی, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں, پتہ نہیں. آہستہ آہستہ وہ سیڈو انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں. بھائی یہ تبرہ وغیرہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں, یہ بھی بہت سارے جملے وہ ہیں کہ جو اصول بن سکتے ہیں, ان میں یہ بھی ہے. اسی طرح اصول کیجیے گا جیسے کہنا چاہ رہا ہوں. اس قرآن فہمی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جو آپ میں تولا کا جوش اور تبرہ کی غیرت نہ پیدا کر سکے. پتہ نہیں جملہ کس طرح سے پہنچا. اگر جملہ پہنچ گیا, یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبول ہی ولایت کی وجہ سے ہیں, لیکن یہ بھی ادھورا جملہ ہے. حدیث کا پورا جملہ سناؤں آپ کو. امام نے کہا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت اطہار. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا نماز افضل ہے؟ امام نے کہا اللہ. روزہ سب سے افضل ہے؟ کہا اللہ. حج افضل ہے؟ کہا اللہ. زکوٰۃ افضل ہے؟ کہا اللہ. پھر مولا کیا ہے؟ کہ ولایتنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی ولایت افضل ہے. کہ مولا لما, کیوں؟ امام نے کہا کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا. کہ سفر میں نماز پوری پڑھی تھی یا قصر پڑھی تھی؟ اشارہ ہے اس میں, اب بات پہنچ سکے. کہ مولا سفر میں نماز تو قصر پڑھی تھی. اچھا ٹھیک ہے, کبھی مریض ہوئے رمضان میں؟ کہا مولا. کبھی روزہ رکھا تھا یا معاف ہو گیا تھا؟ کہ روزہ معاف ہو گیا تھا. کہ اچھا زکوٰۃ کیا سب پر واجب ہے؟ سب پر واجب نہیں ہے, جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے. کہ حج سب پہ واجب ہے؟ سب پہ واجب نہیں. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج واجب ہے. امام نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ نے ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا معافی رکھی ہوئی ہے. اگر سفر پہ جاؤ تو نماز قصر ہے, مریض ہو جاؤ تو روزہ معاف ہے, صاحب نصاب نہیں ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے, صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج نہیں ہے. کہ لیکن ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے, امیر ہو یا غریب ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, سفر میں ہو یا حضر میں ہو, کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ تم اہل بیت کی ولایت کے دائرے سے باہر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ولایت ہے کہ جو سب پہ واجب ہے, اور اس ولایت کی وجہ سے اعمال قبول ہیں. لیکن حدیث میں آگے جملہ یہ ہے کہ لا تقبل الولایہ الا بالبراءہ. کام اہل بیت کی ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک دشمنوں سے براءت نہ ہو. حدیث سنانے لگا ہوں آپ کے مزاج کی. اچھا, اور حقیقت اس لیے سنا رہا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ اس برات کا اظہار کیسے کرنا ہے, کس موقع پر کرنا ہے, اس کے کیا آداب ہیں, کیا شرائط ہیں, وہ اپنے مقام پر ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن جو برات کا عقیدہ ہے, اور یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا کہ تبرہ کی غیرت ہے, اس سے تو ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. دو جنگ میں آپس میں آمنے سامنے دونوں ہی رضی اللہ ہیں, تو ایسے اسلام کا پھر ہو گیا انا للہ. ٹھیک, ایک حق ہے ایک باطل ہے اپنے مقام پر. وہ برات کا جو عقیدہ, جو حدیث پیش کرنے لگا تھا, امیر المومنین طواف کر رہے تھے, ایک شخص ساتھ میں اور طواف کر رہا تھا, تو مولا نے اسے سلام کیا, بہت خوش ہو گیا, امام وقت کا سلام مجھ تک پہنچا ہے. اب طواف کر رہا تھا, زیادہ بات تو نہیں کر سکا, تو طواف ہو رہا ہے اس کا. طواف میں چکر کو کہتے ہیں شوط, پہلا شوط پورا ہوا, دوسرا شوط, تیسرا شوط. پھر اس کے بعد دوبارہ کسی موقع پر مولا کائنات کے پاس سے گزرا, تو منتظر تھا کہ اب مولا مجھ سے کچھ بات کریں, تو مولا نے کوئی بات ہی نہیں کی, نہ کوئی سلام کیا, نہ کوئی کلام کیا. جب طواف ختم ہوا تو پہنچا مولا کے پاس, کہ مولا وہ جو آپ نے پہلی مرتبہ مجھے جو سلام کیا, مجھ سے بات کی تھی, وہ میرے دل میں اتنی لذت محسوس ہوئی, تو میں منتظر تھا کہ آپ پھر سے مجھ سے کلام کریں گے, بات کریں گے. مولا نے کہا اصل میں جو پہلی مرتبہ تو گزرا تھا وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجتا ہوا جا رہا تھا.
روایت پوری سناتا ہوں یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات دیتے ہیں حیدری محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اس وقت تو درود بھیجتا ہوا جا رہا تھا لہذا میں نے سلام کیا. لیکن جب تو دوسری مرتبہ گزرا تو ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا جا رہا تھا. اچھا سکا مولا پھر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود بھیجتا ہوا جاتا تو بہتر تھا بہت کہ آپ کے سلام کا حقدار تو بنتا. امام نے کہا نہیں, سلام کا جواب دینا واجب ہے. مجھے علم تھا کہ جب میں تجھے سلام کروں گا تو جواب دے گا. کاش میری بات پہنچ سکے. سمجھدار یہاں نہ کہوں گا, یہ بات کہاں کہوں گا. مجھے پتا تھا جب میں سلام کروں گا تو سلام کا جواب دے گا چونکہ جس پہ واجب ہے. لہٰذا میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وفا آ جائے. لیکن علی نے یہ سب نہ کیا کہ علی کے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے جواب کے برابر وفا آ جائے. زندہ اس کو بھر دے, کوئی اس کو بھر دے. مردہ مل کے ایک اور صلوات کا سہارا دے دیجیے گا مجھے.